کرو، اور وہ جو مال تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، خواہ وہ تم دن میں خرچ کرو یا تم رات میں خرچ کرو، تم لوگوں کے سامنے دکھا کر خرچ کرو یا چھپا کر خرچ کرو، کسی بھی کیفیت میں جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس نیک عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اب جو تم نے نیک عمل کیا اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے تیار ہو چکا ہے۔ پھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیباً ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت اور رزق میں بڑھوتری کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان جو ایک دانہ ڈالتا ہے، زمین کے اندر بوتا ہے، پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس نے ایک دانے کا انویسٹ کیا تھا اور بدلے میں اس نے 700 دانے حاصل کیے۔ اگر وہ یہ دانہ زمین میں نہ بوتا بلکہ اپنے پاس سیکیور کر کے رکھتا، یعنی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا، اسٹور میں بند کر کے رکھتا، تو کیا ہوتا؟ وہ سڑ جاتا، وہ خراب ہو جاتا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، یا اگر وہ کھا لیتا تو کھانے کے بعد فضلہ بن کے نکل جاتا۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ جو اضافی دانہ تھا اس کو دوبارہ کلٹیویٹ کیا، دوبارہ زمین میں داخل کیا، تو کیا ہوا کہ اس ایک دانے سے مزید 700 دانے نکلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتے ہیں پھر اللہ اپنے فضل سے انہیں ایک کا 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہیں پر بس نہیں ہو گئی، جس کا جتنا خلوص، جتنی محبت اور جتنا پیار اللہ کے ساتھ ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کمائی میں اور اللہ اس کے ثواب میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ میں نے آج جمعے کے اندر بھی یہ بات کہی اور آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے کہ ہم نے 2 لوگ نہیں دیکھے، 2 لوگ نہیں دیکھے، ایک وہ کہ جس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ہو اور وہ رسوا نہ ہوا ہو، ہم نے نہیں دیکھا، یعنی ہر ظالم بالآخر رسوا ہوتا ہی ہے، اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا۔ ہم نے فرعون کو تو نہیں دیکھا مگر اپنے زمانے کے فرعونوں کو تو دیکھا ہے نا ہم نے، کہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے، ان کے حق تلف کرنے والے، جابر بننے والے، تو پھر کیا ہوا؟ بالآخر وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو اللہ کے ولی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا، وہ رسوا ہو کر رہتا ہے۔ اور دوسرا، ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور وہ فقیر ہو جائے، وہ غریب اور مسکین ہو جائے، اس کا مال فنا اور ختم ہو جائے، کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مسکین ہوا ہو، بلکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی بہترین انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ میں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے، کوئی نقصان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع ہے، دنیا کے اندر بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی اس کا نفع ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے کچھ گوشت تحفتاً آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اپنے کاشان اقدس میں بھیج دیا۔ آپ کی تربیت کی وجہ سے امہات المؤمنین کا بھی طریقہ یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ سب اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا کرتے تھے، اپنے لیے بچا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دیر کے بعد اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے کر آئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کچھ بچا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب تو بانٹ دیا ہے غریبوں کے اندر، بس یہ کچھ دستی کا گوشت بچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یوں نہ کہو کہ یہ بچا ہے، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ باقی ہے اور جو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے وہ ختم ہو گیا۔ جو میں نے اپنی ذات پہ خرچ کیا وہ فنا اور ختم ہو جائے گا، لیکن جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ باقی ہی باقی ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں، لیکن ایک بڑی موٹی مثال میں آپ کو، ٹھیک ہے بیٹے، ایک بڑی موٹی مثال میں آپ کو بتاؤں۔ بہت سارے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمایا اور وہاں جا کر زیارتیں جنہوں نے کی ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج بھی
مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ موجود ہے. آج بھی اس سے کھجوریں نکلتی ہیں, کھجوریں فروخت ہوتی ہیں, اور حضرت عثمان غنی کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے, اور لوگوں کو اس پہ خیرات کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے باقی ہے؟ تو اللہ کی راہ میں بے بہا خرچ کیا انہوں نے, ان کا نام ہی غنی پڑ گیا, تو اللہ نے پھر ان کے مال کو فنا نہیں ہونے دیا, وہ باقی ہے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار ترغیب ارشاد فرمائی کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو, جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. ہم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو اللہ نے ایک ترغیب تو یہ دلائی, یعنی معاشی استحکام. اگر آپ کو اللہ نے فراخی عطا فرمائی تو نادار طبقے کا خیال کرنا ہے, اس کو بھی داد رسی اس کی کرنی ہے, اپنے مال میں سے اس کا بھی حصہ نکالنا ہے. پھر دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک دوسرے کا مال جو لینا ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا تجارت ہونی چاہیے, گفٹ ہونا چاہیے, حرام طریقے سے کسی کا مال حاصل نہیں کرنا. فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. ہمارے زمانے کے حوالے سے بالکل فٹ ہو رہی ہے. فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, کسی کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ, کسی کی زمین ہڑپ نہ کر جاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, اور پھر حکام کے پاس رشوتیں لے کر جاتے ہو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, تاکہ وہ جو گناہ کا تم نے کام کیا تھا اس کو جواز مل جائے, وہ حکام تمہارے حق میں فیصلہ دے دیں. وہ جو تم نے غصب کیا ہے, جو چوری کی ہے, جو ڈاکہ ڈالا ہے, جو رشوت لی ہے, وہ اپنے لیے حلال کروانا چاہتے ہو. فرمایا یہاں تو تم اپنے پیسے کے زور پر, رشوت کے زور پر, تعلقات کے زور پر اسے اپنے لیے لیگل کروا سکتے ہو, لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اللیگل ہی رہے گا. اور جو کوئی یہ مال کھا رہا ہے, اللہ نے فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. جس کسی کا مال غصب کیا, اللہ کی بارگاہ میں سخت ترین پکڑ. اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا جی فلاں شخص مال دبائے بیٹھا ہے, کسی کا واپس ہی نہیں کرتا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ وہ انتہائی ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, بدکار ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو ساری کی ساری رسوائی یہاں پر ہے, آخرت کی رسوائی کا عالم یہ ہے کہ 3 روپے کے بدلے میں 3 روپے صرف اگر کسی کے دبائیں, 3 آنے لکھا اس کے اندر, میں آپ کو 3 روپے کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارے جو بچے جوان کو آنے کا تو پتہ ہی نہیں آنا کسے کہتے ہیں. 3 روپے مثال کے طور پہ اگر کسی کے دبائے ہیں نا, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بدلے میں کل بروز آخرت 700 با جماعت نمازیں ادا کرنی پڑ جائیں گی اس شخص کو جس کے پیسے دبائے آپ نے. 3 روپے کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں آپ کو کفارے میں دینا پڑ جائیں گی. اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا خطرناک سودا ہے. آپ نے پیسے دبائے, سمجھ لیے بس وہ نہیں نکلوا سکتا مجھ سے, میں بڑا تجربے کار آدمی ہوں, کسی کی ہمت نہیں مجھ سے پیسے نکلوائے. کھا لیے, ڈکار لیے, ہضم کر لیا, ڈوب گئے بول دیا, بس ڈوب گئے پیسے, میں کہاں سے دوں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے. 700 نمازیں با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. پتہ نہیں اتنی پڑھی بھی ہوں گی کہ نہیں پڑھی ہوں گی. فرمایا کہ اگر نمازیں ختم ہو گئیں تو مزید جو نیکیاں وہ لے لی جائیں گی, اور وہ بھی ختم ہو گئی تو جس کے پیسے ادھار پھنسے ہوئے ہیں, جس کا مال کھایا ہوا ہے, اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے, اور یہ جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے گھسیٹا جائے گا. اب یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے کھا کے ہضم کر جاتے ہیں, ڈکار نہیں لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا. تیسری کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کر دیا ہے. سود کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ قرض پہ نفع لینا, جو سوسائٹی میں سب سے زیادہ عام ہے. ورنہ سود کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جو قرآن کے اندر بیان ہوئی جو کہ یہ والی ہے, کسی کو قرض دیا, اس قرض پہ اس سے منافع حاصل کرنا, یہ بھی حرام.
اور دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر 6 اشیاء کا ذکر فرمایا کہ جب ان کو ایکسچینج کیا جائے. آج کل تو خیر پیسوں کے ذریعے تبادلہ ہوتا ہے, پہلے ہوتا تھا بارٹر سسٹم, چیزیں دے کر چیزیں لی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, ایکسچینج آف گوڈز ہوتا تھا. تو سونے کو سونے کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے, اسی طرح گندم کو گندم کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے, جو کو جو کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے, نمک کو نمک کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے, چاندی کو چاندی کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے. تو جب یہ چیزیں ایکسچینج کی جائیں گی تو برابر برابر ہوں گی. اس میں نہ تو ادھاری چلے گی کہ آج اتنا دیا 1 مہینے بعد واپسی لوں گا, ادھاری بھی اس کے اندر جائز نہیں ہے, اور اس میں اضافہ بھی جائز نہیں ہے, بالکل برابر برابر. اسی طرح وہ اشیاء جیسے کھجور, اس کا باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر آیا کہ اعلیٰ کھجوریں اور ادنا کھجوریں, یہ تو ہمارے وہاں ہے اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری, لیکن جب یہ آپس میں ایکسچینج ہوں گی, کسی کے پاس اجوا کھجور ہے, کسی کے پاس امبر کھجور ہے, تو یہ جو نسلیں ہیں کہا یہ تمہاری بنائی ہوئی ہیں, اس کی جو اصل پہچان ہے وہ کھجور ہے. تو جب کھجور دے کر کھجور لی جائے گی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا جی 1 کلو اجوا کھجور دے کر 2 کلو امبر کھجور لے لوں گا, ایسا نہیں چلے گا. 1 کلو اجوا کھجور تو بدلے میں 1 کلو امبر کھجور ہی ملے گی, اس میں اضافہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ جب ایکسچینج آف گوڈز ہوتا ہے تو اس کے اندر نہ تو قرض کی اجازت ہے, ادھار کی اجازت ہے, اور نہ ہی اس کے اندر اضافے کی اجازت ہے. اس کو بولتے ہیں ربا الحدیث. تو ربا کی یہ 2 قسمیں, ربا القرآن اور ربا الحدیث. تو قرآن کا جو ربا ہے نا وہ ہے قرض کے اوپر نفع لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام بھی فرمایا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے بروز حشر اس کیفیت میں اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو مس کیا ہوا بدحواس ہو کر اٹھے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو. پہلے اگر کسی کے ساتھ سودی معاملہ کیا ہوا تھا اس کو بھی ختم کر دو, جو تمہارا کیپٹل اماؤنٹ ہے بس وہ لینے کی اجازت ہے, اس پہ جو تم نے انٹرسٹ لگایا ہے وہ لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر واقعی مومن ہو تو شرط لگائی ان کنتم مؤمنین, اگر واقعی مومن ہو تو سود چھوڑ دو گے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سودی معاملات کرنے والوں کو فرمایا کہ کس سے جنگ کر رہے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جہاں اسٹیٹ سودی معاملات کر رہی ہو, افراد کی بات ہی نہیں کر رہے ہم, ریاست سودی معاملات کر رہی ہو, تو مجھے بتائیے کہ وہ اس ریاست کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہو. جہاں سود کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو, جہاں حکومت خود سودی معاملات کے اندر ملوث ہو اور لوگوں کو سودی معاملات کی ترغیب دے رہی ہو, تو مجھے بتائیے وہاں رحمتیں اور برکتیں اور رزق کی فراوانی کہاں سے آئے گی؟ کسی طور نہیں آ سکتی. وہاں اسی طرح ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا جیسا آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست, وہ اسلامی ریاست جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا, اس ریاست کے اندر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باقاعدہ سودی مالیاتی نظام یہاں پر رائج ہے, اور باقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. ہر سیکٹر کے اندر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. کچھ جمعے پہلے کی بات ہے, میں نے یہاں پہ عرض کی تھی کہ وہ ایک ایپ آ گئی باقاعدہ کہ آپ کو پیسے چاہیے آپ کو فوراً مل جائیں گے, 25,000 روپے آپ کو فوراً مل جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں, بینک جاؤ ضرورت ہی نہیں ہے, گھر بیٹھے پیسے مل جائیں گے آپ کو, قرض لو, بس دبا کے قرض لیتے چلے جاؤ اور سود کی لعنت میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے چلے جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ جو سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہیں. آپ ہیں کافروں سے لڑنا چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے جی ہم غزوہ ہند کریں گے, ہم دہلی کے اس پہ لال قلعہ کے اوپر جی پاکستان کا جھنڈا لے آئیں گے. او بھائی آپ تو اللہ اس کے رسول سے لڑ رہے ہو, یہ کافروں سے تو بعد میں لڑیں گے, آپ امریکہ سے لڑنا ہے, یورپ سے لڑنا ہے, آپ کو وہ بعد میں لڑائیاں ہوں گی, آپ تو ابھی اللہ اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں. اور افسوس کا عالم یہ ہے اس پہ باقاعدہ
جو شریعہ کورٹ ہے اس پہ باقاعدہ اس کی رولنگ ہے شریعہ کورٹ کی کہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے، اور اس شریعہ کورٹ کی جو رولنگ ہے اس کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے اور اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے. 30 سال ہو گئے اسٹے کو، مگر آج تک اس کا آلٹرنیٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. پھر ایک اور معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا قرض کے حوالے سے. فرمایا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ. قرض دار اگر تنگ دستی کے اندر ہو تو فرمایا اس کو مہلت دو، آسانی تک، ذلیل نہیں کرو، پشیمان نہیں کرو، رسوا نہیں کرو، بلکہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو کچھ مہلت دے دو، مہلت دے دو، مہلت دے دو، مہلت دیتے چلے، جتنی دے سکتے ہو دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر ایسی نوبت آ جائے کہ قرض معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو، صدقے کا ثواب مل جائے گا تمہارے کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت حال سے باخبر ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیں، دو الگ جہتیں ہیں. ایک طرف تو جس نے قرض دیا ہے اس کو بھی ترغیب دی گئی، جیسے قرآن کے اندر آیت ہے. پیارے آقا نے بھی فرمایا کہ بھی اگر کبھی کسی کو قرض دے دیا ہو تو قرض کے مطالبے میں آسانی اور نرمی کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں شخص جب وہ مرا تو اس کو لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور قرض میں سختی نہیں کرتا تھا، قرض کے مطالبے میں سختی نہیں کرتا تھا. اپنے ملازموں کو بھی کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی قرض خواہ آ جائے، اس کی تاریخ ہو جائے تو زبردستی نہیں کرنا، اس کو ذلیل نہیں کرنا، سختی کے ساتھ مطالبہ نہیں کرنا. اگر وہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ مزید مہلت اسے دے دینا. اس نے کہا میں نے اللہ کے بندوں کو مہلت دی، اللہ نے مجھے مہلت عطا فرما دی. میں نے لوگوں کا معاملہ آسان کیا، اللہ نے میرا معاملہ آسان فرما دیا. ایک طرف تو یہ فضیلت بھی بیان ہوئی کہ اگر آپ کو اللہ نے مال کی فراوانی دی تھی، آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو بہت اچھی بات ہے، قرض دینے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ مہلت دیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن دوسری طرف قرض لینے والے بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو رہے ہیں، سارے کام، لیکن قرض واپس نہیں کیا جا رہا. نئی LED بھی آ گئی، بچے نے موٹر سائیکل بھی لے لی ہے، بچی کے پاس موبائل بھی آ گیا ہے، صوفے بھی آ گئے، کشن بھی آ گیا ہے، قالین بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا ہے، گھر میں کلر بھی ہو رہا ہے، لیکن قرض جو لیا ہے اس کے پیسے واپسی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. پیسے ہیں مگر ادا نہیں کر رہے، بد فطرت. اب ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں سے رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پیسے دے کر پھنس گئے نا، اب میں دوبارہ کسی کو قرض نہیں دوں گا. میں نے توبہ کر لی کہ میں فلاں کے حال پہ میں نے رحم کھا لیا، مجھے ترس آ گیا کہ یار یہ تہوار کا موقع آ گیا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، چلو میں اس کو دے دیتا ہوں. اس نے وعدہ کیا 2 مہینے 3 مہینے کا، اس کے بعد اس نے فون اٹھانا چھوڑ دیا، فون ہی نہیں اٹھا رہا، وہ نمبر ہی بند کر دیا، نمبر ہی بدل لیا. تو اس روش سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جذبہ خیر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ بولتا ہے یار آئندہ میں نے کسی کو قرض نہیں دینا. ان لوگوں کی وجہ سے دوسرے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی حق مارا جاتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جب قرض لیا جائے تو اس کو وقت پر ادا کرنے کی بھی ترغیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پھر قرض کے ہی حوالے سے پوری ایک آیت مبارکہ، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت. اور اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ قرض کے حوالے سے ہی اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والوں جب بھی قرض کا کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، زبانی کلامی نہیں کرو. فاکتبوہ ویسے تو امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر امر واجب کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن یقین جانیے
اگر اس کو واجب بھی کر دیا جائے تو خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. بہت سارے جھگڑے نمٹ جائیں گے اس بات سے اگر لکھت پڑھت پہ آپ آ جائیں. قرض کتنا دیا، کب واپسی کرے گا، کس کیفیت میں کرے گا، قسطوں میں کرے گا، پورا ایک ساتھ کرے گا، یہ ساری چیزیں لکھ لیں، پورا ڈرافٹ تیار کر لیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا بھی عدل کے ساتھ لکھے. اور کوئی بات اس میں کوئی ایسی ٹرم، کوئی کنڈیشن چھپی ہوئی نہ ہو. اتنا بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، کونے میں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے شرائط و ضوابط لاگو ہیں، وہ پڑھنے میں ہی نہیں آتا، اتنا ننھا منھا سے لکھا ہوتا ہے. فرمایا نہیں، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، کوئی ہڈن نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز واضح اور کلیئر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جب یہ دستاویز تیار ہو اور یہ معاملہ ہو رہا ہو تو دوسری چیز، ایک تو لکھنے کا حکم فرمایا، دوسرا اللہ پاک نے فرمایا کہ گواہ بنا لو. اپنے اس معاملے پر کیا کرو؟ گواہ بنا لو. 2 آدمی یا تو ان کو گواہ بنا لو، یا 1 آدمی اور 2 عورتیں ان کو اپنے معاملے کا گواہ بنا لو، تاکہ کبھی کسی بات پہ کانفلکٹ ہو تو تمہارے پاس تمہارے اس معاملے کے گواہ موجود رہیں. تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب گواہی دینے والوں سے گواہی طلب کی جائے تو گواہی چھپانے کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے. گواہی چھپانا یہ گناہ ہے. جس معاملے کے آپ گواہ ہیں، مین و عن جس کیفیت میں آپ نے اس کو دیکھا ہے اسی کیفیت میں بیان کرنا آپ پر واجب ہے اگر گواہی طلب کی جائے آپ سے. گواہی چھپائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. پھر کبھی ایسی کیفیت ہو جائے کہ آپ سفر میں ہیں، حالت سفر میں ہیں اور آپ کو کسی سے قرض لینا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ حالت سفر کے علاوہ بھی اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں، آپ کو قرض کی ضرورت پڑے گی اور سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی چیز رکھواؤ گے میرے پاس تو میں قرض دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. کوئی چیز رہن رکھواؤ گے، اس کو بولتے ہیں رہن رکھوانا، کہ رہن رکھواؤ گے تو میں قرض دوں گا ورنہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کو 20,000 روپے کی ضرورت ہے، لیکوڈ آپ کو اماؤنٹ چاہیے، کیش چاہیے، اور آپ کے پاس 20,000 روپے کی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی اپنی موٹر سائیکل رکھواؤ میرے پاس اور 20,000 روپے لے جاؤ، جب میرے پیسے واپس کرو گے اپنی موٹر سائیکل بھی لے جانا. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، چونکہ وہ بھی تو اپنا اماؤنٹ دے رہا ہے نا، پیسے دے رہا ہے، اس کے بعد تو سیکیورٹی چاہیے اس پیسے کی. اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ آپ غائب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ دکانوں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک پہ. اسی طرح کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کرے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ادھار ایک ایسا جادو ہے، اگر آپ کو دے دیے تو آپ غائب، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب، تو ایسے ہی آپ غائب. میں بھی ایسے 2-4 جنات کو بھگت رہا ہوں، غائب، نمبر بھی بند، ملنا جلنا بھی بند، سلام کلام بھی بند، سب کچھ ختم. اس لیے کیا ہوا؟ اس روش کی وجہ سے جذبہ خیر ختم ہو گیا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے پیسے کی سیکیورٹی اگر چاہیے تو رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے. یہ خلاف مروت نہیں ہے. کوئی بولے نا یار میں تو ضرورت میں ہوں تم میرا استحصال کر رہے ہو، یہ استحصال نہیں ہے. شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے. کوئی بھی ایسی سیکیورٹی اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ بالکل دے گا. اب اس پر اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے اس کی. اگر اس کی غفلت کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کو تاوان بھرنا پڑے گا، اس کی قیمت بھرنی پڑے گی. تو ایک طرف تو سیکیورٹی ہو گئی، دوسرا اس کے اوپر لائبلٹی بھی ہو گئی ہے کہ اس کی موٹر سائیکل کی حفاظت بھی کرے. بھائی کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، وہ اور مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قرض کا معاملہ ہو تو ایک تو اجل مسمى، مدت معین کر لو. یہ نہیں بولنا کھاتے پیتے دیتے رہیں گے، یہ کبھی نہیں ہوتا دل بھائی. کھاتے بھی دیتے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور ڈکار لیں گے دیں گے، کبھی نہیں. تو ایسا نہیں، اجل مسمى فرمایا مدت بھی معین کر لو، لین دین کا طریقہ کار بھی متعین کر لو کہ ایک ساتھ لوگے، قسطوں میں لوگے، توڑ کے لوگے، کیسے لوگے. پہلے سے ساری چیزوں کا تعین ہو جائے اور اس کو لکھ کر محفوظ کر لو. 2 گواہ بنا لو.
ایک اپنے پاس سے ایک اس کے پاس سے، کہیں سے بھی گواہ بنا لو، اور پھر اگر رہن رکھنا پڑے تو رہن بھی رکھ لو۔ کسی دین میں قرض لینے اور دینے کے اتنے ضابطے بیان نہیں ہوئے جتنے ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ باقاعدہ میں آپ کو حوالہ بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر اللہ نے مسئلے بیان فرمائے، باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخری رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، کہا جس طرح اللہ نے مجھے نماز عرش پہ بلا کر دی تھی نا، یہ 2 آیتیں بھی اللہ نے مجھے سفر معراج میں ہی عطا فرمائی ہیں۔ خاص خزانہ ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو خود بھی یاد کرو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، یہ بہترین دعا ہے، بہترین دعا۔ پہلے تو عقیدہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میں ایمان لایا رسول پر، اور اس سے پہلے جتنے رسول آئے اور جو ان پر نازل ہوا ان پر بھی ایمان لے کر آیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے انبیاء پر، سارے فرشتوں پر، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں اور عزت کرنے میں نبیوں میں کوئی برابری، کوئی تفرقہ نہیں کرتے، کوئی امتیاز نہیں برتتے، سارے نبیوں پر ایمان اور سارے نبیوں کی عظمت کرتے ہیں، سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاذ اللہ جب یہودی پیارے آقا کی توہین کرتے ہیں، گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، تو ہم بدلے میں حضرت موسیٰ کے گستاخانہ خاکے نہیں بناتے۔ عیسائی اگر اس طرح کی کوئی شرارت کرتے تو ہم بدلے میں حضرت عیسیٰ کے گستاخانہ خاکے نہیں بناتے۔ وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں اور تمام نبیوں کی عزت و توقیر کرتے ہیں۔ کسی ایک نبی پر بھی ایمان لانے سے انکار اگر آپ نے کیا، اگرچہ آپ پیارے آقا کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یا معاذ اللہ کسی ایک نبی کی بھی آپ نے معاذ اللہ توہین کر دی، اگرچہ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں اور توقیر کرتے ہیں، کسی بھی ایک نبی کی آپ نے توہین کی، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ واحد اسلام ہے جو سارے نبیوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ سارے نبیوں کی عزت ہمارے اپنے نبی کی عزت ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، سمعنا واطعنا، اے پروردگار ہم نے یہ تمام احکامات سورہ بقرہ کے تناظر میں، سمعنا ہم نے سن لیے، واطعنا اور وعدہ کیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ سمعنا واطعنا غفرانک، اے پروردگار اگر ان احکامات پر عمل کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو غفرانک، تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے، کہیں اور تھوڑی جانا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں مولا تیری ہی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے، ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی شخص پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ شریعت کے جتنے احکامات بیان ہوئے ہم اس کے مکلف ہیں، یعنی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل ہی نہیں فرمایا جو ناقابل عمل ہو ہمارے لیے۔ اس پوری سورت مبارکہ کی صرف ایک سورت کی ہم بات کی ہم نے ابھی تک، آج 7ویں نشست ہے ہماری، جتنے احکامات بیان ہوئے ہم ان سب کے مکلف ہیں، پابند ہیں، اور اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو ہمارے لیے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور بالفرض ایکسیپشنل کیس اگر کوئی آ جائے، بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، تو اللہ نے اس کے اندر رخصت اور رعایتیں بھی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کو مشکل بنانے والی ہو، بڑا آسان دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اب جو جیسا کرے گا اس کو ویسا فائدہ ملے گا، عمل کرے گا تو اس کا فائدہ ملے گا، عمل نہیں کرے گا تو نقصان بھی خود اٹھانا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر کسی حکم پر عمل کرنے میں ہم سے بھول چوک ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہیں فرمانا، ہماری پکڑ نہیں کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ
جیسا تو نے ہم سے پہلے امتوں پر رکھا تھا۔ آپ دیکھیں کتنے آسان ہمارے لیے احکام آ گئے، پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمارے جسم پہ نجاست یا کپڑوں پہ نجاست لگے، پانی سے دھو کر پاک کرنا ہمارے لیے حلال ہے۔ پہلے والوں کو تو کپڑے کاٹنے پڑتے تھے، جلانے پڑتے تھے۔ وہ مشقتیں جو ان کے اوپر تھیں وہ اللہ نے امت مصطفیٰ پر نہیں رکھی، آسان کر دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہر معاملے میں حقیقی مدد کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اے اللہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 دن تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جن کے گھروں میں جنات وغیرہ کا مسئلہ ہو، آصف وغیرہ کا مسئلہ ہو، وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں ذرا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، پابندی سے پڑھیں 3 دن، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ اثرات زائل ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ اللہ ان شریر مخلوق کے شر سے آپ کو پناہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، جو کہ قبرستانوں میں قرآن کی تلاوت کبھی کبھی کوئی چلا ہی ہے تو جا کے پڑھ لیا اس نے قرآن، لیکن اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ تو سورہ بقرہ کی جہاں فیوز و برکات ہیں، وہیں اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، اس لیے اس کی پڑھنے کی ترغیب ہوئی تاکہ پڑھیں اور پوری ڈاکٹرائن، اسلامک ڈاکٹرائن آپ کو احکامات کی سورہ مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ اللہ کریم اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، اور مزید جو بھی ایام باقی ہیں اللہ کریم اس کے اندر بھی قرآن پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ ذکر اللہ عز و جل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور گنبد خضرا کا تصور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں، جس تکلیف اور عارضے کے اندر مبتلا ہیں، اے پاک پروردگار ان بابرکت ساعتوں کا صدقہ سبھی کو تمام امراض سے خلاصی عطا فرما، ہم سبھی کو صحت جسمانی، صحت ایمانی، صحت روحانی سے مالا مال فرما۔ ہمارے بھائی نصر اللہ بہار جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دینے، کمر کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، مہروں کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، الہ العالمین دعا کرتے ہیں ان کو بھی اس تکلیف سے جلد خلاصی عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ سیدہ سلمہ صاحبہ شدید علیل ہے میرے مولا، ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ ایک بھائی کی والدہ کا آپریشن ہوا، دعا کرتے ہیں الہ العالمین آپریشن کو کامیاب فرما، ان کو بھی جلد صحت و تندرستی عطا فرما۔ حارث کی والدہ مہروں کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان کو بھی صحت و تندرستی عطا۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پر جتنے حاضرین ہیں، ہماری جتنی مائیں بہنیں یہاں پر نماز تراویح میں درس میں حاضر ہیں، ان کی جو تکالیف اپنے کرم سے دور فرما دے، سبھی کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما، ہم سبھی کو جسمانی طاقت اور روحانی قوت عطا فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو مزید ایام باقی ہیں ان کو بھی پابندی کے ساتھ روزوں اور تراویحوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔